السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بادب السلام علیکم۔ المدینہ آن لائن ٹیوٹر اکیڈمی کی جانب سے یوم آزادی پاکستان کے لیے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ آج کے مہمان ہیں جناب اسد مبارکی صاحب، اور میری دائیں جانب موجود ہیں علامہ عبید رضا قادری صاحب۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، اور تلاوت قرآن پاک ہمیں سنائیں گے جناب اسد مبارکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب اسد مبارکی صاحب نے ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اب ہم پاکستان کی بات کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ثنا خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم مصطفی صاحب، جو ہمیں اپنی بہت خوبصورت آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ثنائی کریں گے۔ جناب عاصم مصطفی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زگے عزت و اعتدائے محمد، زگے عزت و اعتدائے محمد، زگے عزت و اعتدائے محمد، کہ عشق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی عزتوں محمد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ریکویسٹ کروں گا عاصم مصطفی صاحب سے کہ یوم پاکستان کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی یہ ریکویسٹ تھی کہ یوم پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ اشعار سنائیں. آپ کی آواز ماشاء اللہ تمام ہی ناظرین اب بہت شوق سے سننے لگے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ اشعار جو ہے یوم پاکستان کے حوالے سے بھی سنا دیں. جزاک اللہ. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن میرے پیارے وطن، وطن پیارے وطن، پاک وطن میرے پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور. عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور. جاویزا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن میرے پیارے وطن. اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن میرے پیارے وطن. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب عاصم مصطفی صاحب نے ہمیں نعت بھی سنائی اور پاکستان یوم پاکستان کے حوالے سے ایک ملی نغمہ بھی سنایا. بہت شکریہ جناب، آپ آج کے پروگرام میں ہمارے تشریف لائے. اب پروگرام کا جو آغاز ہے ہم کر چکے. اب پاکستان کے حوالے سے ہم کچھ سوالات جناب علامہ عبید رضا مصطفی صاحب سے کریں گے. علامہ صاحب، ہم ویسے تو پاکستان کی بات کرتے رہتے ہیں، پاکستان کس لیے بنا یہ بھی بہت سارے ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین کے حوالے سے کچھ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کی جو اساس تھی وہ
پیور خالصتاً جو ہے وہ دین کی بنیاد پر رکھی گئی۔ تو آپ ناظرین کو کچھ پاکستان کے حوالے سے جو دین کے پہلو ہیں وہ ناظرین کو بتائیں تاکہ ناظرین جو ہے اس سے کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب قمر رحیم صاحب، آپ نے اس احکر کو مدعو کیا اور بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور آپ نے جو تمہید باندھی ہے بہت بہترین باندھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں بالکل، کہ پاکستان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، کسی کے نزدیک کس چیز پر ہے، کسی کے نزدیک کس چیز پر ہے۔ تو ہم ایک نیا پہلو اور ایک نئے رخ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ آج کچھ اس طرح کی بات بتائی جائے ناظرین کو جس سے کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ تو عزیزان گرامی، پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دین پر ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ پاکستان یہاں دین کا قانون ہو اسی لیے بنا ہے، شریعت کا قانون ہو اسی لیے بنا ہے، ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزاریں، پاکستان اس لیے بنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک جلسے میں، بہت اہم بات کر رہا ہوں، ہندوستان کے ایک جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا، تو بانی پاکستان نے قرآن اٹھا کر کہا تھا کہ پاکستان میں قرآن کا قانون ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پاکستان میں شریعت کا قانون ہوگا، پاکستان میں اسلام کا قانون ہوگا۔ پاکستان یعنی جب پاکستان بنے گا تو قرآن مجید کی حکمرانی ہوگی، اسے کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہی قانون پر چلے گا جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہوتا تھا، صحابہ کا قانون ہوتا تھا، تابعین تبع تابعین کا قانون ہوتا تھا۔ یہ پاکستان سیکولرزم کے تحت نہیں بنا، یا سوشلزم کے تحت نہیں بنا، یا کمیونزم کے تحت نہیں بنا۔ پاکستان بنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، اور میں اب سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ پیور خالصتاً دین پر رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر ویسے تو تمام ہی جو منورٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر منورٹیز کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، بالکل، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ دیگر ممالک میں اس طرح کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ آپ کے سامنے ہیں بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے اوپر خاص طور پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور ہمارے جو ہے قریبی ممالک ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ شدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں شدت پسند سمجھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان ایک خوبصورت دین کی بنیاد پر بنایا گیا، اور دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو اقلیتیں ہیں وہ ان کا بھی جو ہے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے ایک دوسرا سوال بھی کروں گا کہ پاکستان جو اب بن چکا، اب پاکستان بننے کے بعد ہمارا کیا جو ہے وہ رول ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی، کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آنے والے وقتوں میں کیا کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ جو ہے ناظرین کو بتاتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم سوال یہ بھی، اور آپ نے میرے کو لگتا ہے بالکل چن کر سوال رکھیں، جی ہاں، کہ تاکہ جو ہے نا عوام کو نیا مواد ملے، نیا سبق ملے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان بنا شریعت کے نام پر، دین کے نام پر، جی، اور آپ نے یہ بات کہی کہ دیگر ممالک میں جو مسلمانوں کا حال ہے، لیکن پاکستان میں اس کے بالکل برخلاف ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیے جاتے ہیں، لیکن ہو اقلیت، جی ہاں، کہیں اور۔ میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کیا سمجھ تھا، رہا ہوں آپ کی بات، جی بالکل سمجھ رہا ہوں۔ تو اب پاکستان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کرتا ہوں کہ ہم مذہب کے نام پر ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست نہیں کرتے، زمین کی خاک میں بھی جاتے ہیں تو غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک نہیں کرتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بننے کے پیچھے لاکھوں لوگوں کے، لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پہ بھی، آپ دیکھیں نا، شہداء کا خون ہمیشہ، شہداء کا خون ہی رنگ لایا ہے۔ آپ دین اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، امام علی مقام کا خون دیکھیں، اہل بیت کا خون
دیا تو آج اسلام بچا ہے، انہوں نے اسلام کو بچایا ہے۔ آپ پاکستان بننے کے لیے دیکھیں کتنے لوگوں نے اپنا خون دیا ہے، اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے، اور اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا بہت اہم، کہ جو 14 اگست مناتے ہیں ڈانس کر کے، یہ باجے بجا کر اور طرح طرح کے گناہ کر کے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی پاکستان دین کی بنیاد پر بنا ہے، شریعت کے قانون کی بنیاد پر بنا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا قمر ارائیں صاحب کے یہاں کے لوگ ڈانس کریں روڈوں پر آ کر اور آزادی منائیں۔ میں نے کہا آزادی کی اہمیت وہی جان سکتا ہے۔ آپ نے جو بات کہی کہ دیگر ممالک کے اندر ہمارے مسلمانوں کو شدت پسند قرار دیا جاتا ہے، تو آزادی کی اہمیت وہ مسلمان جان سکتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک میں ہوں اور ان کے مسلمان ہونے پر ان کو شدت پسند قرار دیا جا رہا ہو۔ ہمیں آزادی کسی نے پلیٹ میں رکھ کر تحفہ نہیں دی، ہمیں آزادی کسی نے تحفہ نہیں دی ہے، اس کے پیچھے لاکھوں شہداء کا خون ہے۔ تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح ابھی سرسبز پاکستان کے نام سے مہم چلی ہوئی ہے، ہر کوئی پودا لگا رہا ہے، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، تو ہمیں یہ ایسے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، ہمارے پاکستان کو سرسبز اور شاداب رکھنا چاہیے۔ ویسے ہی الحمدللہ درود و سلام کی فضاؤں سے یہ معطر فضا ہے پاکستان کی، الحمدللہ۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور گناہ کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ نے جو حدود رکھی ہیں خوشیاں منانے کی، وہ خوشی منانی چاہیے۔ کوئی سوال کرتا ہے آپ یہ پاکستان کی خوشی کس سے مناتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کا مطلقاً قاعدہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو آزادی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ یہ نعمت وہ بات الگ ہے کہ ہم بیک اپ سے کتنے آزاد ہیں اور کتنے غلام ہیں، وہ بات الگ ہے۔ اپنے کردار سے ہم کتنے آزاد ہیں کتنے غلام ہیں، وہ بات الگ ہے۔ لہذا یہ عوام کے سامنے واضح بات ہے کہ کتنے آزاد کتنے غلام ہیں، لیکن الحمدللہ ہم آزاد ہیں۔ ہمیں اسلامی اعتبار سے ہر طرح کی یہاں سہولت موجود ہے، ہمیں نماز پڑھنے پر فائر نہیں کیے جاتے، جی ہمیں عبادت کرنے پر، ہمیں کیا کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ یہاں پر ہوتی ہے، انہیں روکا ٹوکا نہیں جاتا، جیسے آپ نے اقلیت والی بات کی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے یہاں پر اقلیتوں کی بہت ساری عبادت گاہیں موجود ہیں، جہاں پر وہ اپنی جس طرح کی ان کی عبادت کا طریقہ ہے وہ ادا کرتے ہیں، جسے نہ کوئی یہاں پر بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، نہ اس میں روک ٹوک کی جاتی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے، اور نہ ہی جو ہے ہمارے لوگوں کی طرف سے۔ تو بہت لیکن یہاں ایک بات قمر ارائیں صاحب مجھے یاد آ گئی، اقلیتوں کی جو عبادت گاہ ہیں ان کو اقلیتوں تک محدود رکھا جائے، ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے جو بنیاد ہے وہ میں نے کہا شریعت اور قرآن کے قانون پر پاکستان کی بنیاد ہے۔ تو پاکستان کے کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جو اقلیتوں کو محدود اقلیتوں تک نہیں بلکہ اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی عوام پر ویسے بھی شریعت سے جو بات ٹکراتی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ جائز بھی نہیں ہے، ایسا تو کرنے کی ہمارا دین بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اسے کرنے سے اپنے الفاظوں سے ہی روک سکتے ہیں۔ آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی جناب علامہ عبید رضا قادری صاحب نے، اور ایسی ہی خوبصورت گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کو مزید بھی اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے رہیں گے، آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ محبتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کبھی منع بھی نہیں کرتے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کا آنا، اور انشاءاللہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام یوم آزادی کے حوالے سے۔ ہم نے ایک ویڈیو سیریز کی جس میں ہمارے مہمانوں میں جناب اسد مبارکی صاحب جو المدینہ ٹیوٹر اکیڈمی کے CEO ہیں وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بہت خوبصورت تلاوت کی۔ جناب عاصم مصطفی صاحب، ان کو تو آپ بہت اچھے سے اب جان چکے ہیں کہ وہ بہت پیاری آواز میں جو ہے ہمیں ثنا خوانی سناتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت، ان کی شان میں خوبصورت اشعار سناتے ہیں۔ اور جناب عبید رضا قادری صاحب کو بھی آپ پرانا جانتے ہوں گے، اور ان کی گفتگو سے بھی آپ بہت اچھے سے جو ہے وہ روشناس ہیں، ان کی گفتگو بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ ریٹنگ پر آ سکے اور آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم دے سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔